انسان کا اعتراض دو وجوہ کی بنا پر ہے۔ پہلا تو یہ کہ ایک انسان جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور وہ اپنی زندگی میں لاکھوں کام کر کے مٹی میں مل گیا، ہوا نے اس کی مٹی کے ذرات نہ جانے کس کس جگہ پر پہنچائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر لے گا؟ اور پھر اس پر دوسرا اعتراض یہ کہ اسے دوبارہ زندہ کر کے اس کے ہاتھ میں اس کے سارے اعمال کی فہرست اور تفصیل تھما دی جائے گی۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی، اس لیے ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں۔ ہم نے کل یہ بات پڑھی بھی کہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین ہے اور کون ہے جو ان مردوں کو زندہ کرے گا، کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہو جائے گا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو جو مٹی میں مل کر مٹی بن چکی ہیں، مٹی میں اور ان ہڈیوں کے ذرات میں تمیز کرنا مشکل ہو چکا ہے، یہ مٹی ہی بن گیا تو اب ان کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے۔ جواب تو پہلے بھی دیا تھا لیکن ایک دوسرے رخ سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہیے، ان کو جواب دیجئے، یحییہا، اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ یحییہا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ان کو زندہ کرے گا۔ وہ کون ہے؟ اب اس وہ کا تعارف ہے الذی انشأہا اول مرہ، وہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، پھر انسان کو دوبارہ بنا بھی دیتا ہے، اور دوبارہ بنانا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ وہ اللہ جس نے ہڈیاں جب نئی تھیں تب بھی بے جان خوراک سے، بے جان قوت دے کر، بے جان نطفے سے اس نے انسان کو پیدا کر دیا۔ اس نطفے کو اس نے جمے ہوئے خون کی شکل دی، وہ جمع ہوا خون گوشت کا ٹکڑا بنا، اس گوشت کے ٹکڑے کو اللہ نے ہڈی میں بدلا، اور پھر اس ہڈی پر گوشت چڑھا کر انسان کو پورا پورا نوک پلک سنوار کر اس کو بنا دیا، پھر اس کے جسم کا تعلق اس کی روح کے ساتھ جوڑ کے اس میں جان ڈال دی۔ جو اللہ بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی ایجاد کے اس انسان کو بنا سکتا ہے، یقیناً دوبارہ بنانا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ بنانا چاہے پہلی مرتبہ کا ہی کیوں نہ ہو، بنانا چاہے 20 مرتبہ کا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے سب یکساں ہیں، سارا کچھ اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس نے جیسا چاہا انسان کو بنا دیا، جب چاہا انسان کو موت دے دی، اور جب چاہا اسے زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ فرماتا ہے الذی انشأہا اول مرہ، وہ اللہ ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور صرف انسان کو ہی نہیں، صرف انسان کو ہی نہیں، ہر ایک مخلوق کو وہ پیدا کرنے والا ہے۔ دونوں سوالوں کا جواب اس کے اندر موجود ہے۔ پہلا سوال تو انسان کا یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو زندہ کرے گا جبکہ وہ مٹی میں مل چکا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے انسان کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ اب یہ تو کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم خود بخود چل رہے ہیں، خود بخود ہم پیدا ہو گئے۔ ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ جب تک جنین میں نطفے نہ ملیں، سپرم نہ ملیں، تب تک انسان کی تخلیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں واضح فرما دی۔ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے ایک قطرے سے، کہا جاتا ہے میڈیکل سائنس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انسان کے اپنے جسم کے اندر ایک انسان کی جو قوت ہے، اس قوت میں اللہ نے کروڑوں انسان کی تخلیق رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کروڑوں میں سے ایک قطرہ، ایک نقطہ، ایک ذرہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمارا نام بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، اور ارد گرد کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کوئی کانا ہوتا ہے، کوئی اندھا ہوتا ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے، ارد گرد ایسے کمزور ذرات بھی موجود ہوتے ہیں۔
ان کروڑوں میں سے اللہ ایک کا انتخاب کر کے دوسرے کے ساتھ اس کا ملاپ کرواتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اسے کیسے کیسے پردوں کے اندر حفاظت کے ساتھ دنیا میں لے آتا ہے، یہ سارا اسی کا کام ہے۔ اگر آپ اس کی مثال لیں تو اس کے ساتھ سورج کی مثال ہے۔ کروڑوں سال سے وہ ایک ہی مدار کے اندر چل رہا ہے، کروڑوں سال سے زمین اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، کبھی کسی نے اپنے مدار سے، اپنی اوقات سے باہر ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی تمہیں زندہ کرے گا، وہی تمہیں دوبارہ روح عطا کرے گا۔ اور دوسرا سوال کہ انسان کے اعمال کیسے اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، کیسے اس کے سامنے ساری تفصیل آ جائے گی، اس کا جواب یہ دوسری بات میں ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر مخلوق کے پیدا کرنے کو جانتا ہے۔ ایک اس کا یہ معنی ہے۔ اگر ہم خلق کا معنی یہ کریں کہ وہ ہر مخلوق کی پیدائش کو جانتا ہے، تو مراد اس سے یہ ہوگا کہ وہ اللہ ہے جسے معلوم ہے کہ کس کو کیسے پیدا کرنا ہے، کس کی نوک پلک کیسے رکھنی ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک جہان تو صرف دو ہیں، ایک دنیا کا جہان، ایک آخرت کا جہان، اس کے علاوہ جہان کون سے ہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں ساری تعریف اس رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو تمام جہانوں سے مراد کیا ہے؟ انسان ہے، انسانوں کا ایک الگ جہان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے جتنی مخلوقات رکھی ہیں، درندے ہیں، درندوں کا الگ جہان ہے، پھر ان درندوں میں مختلف درندے ہیں، مثلا شیر ہے، چیتا ہے، تیندوا ہے، بھیڑیا ہے، ان سب کا الگ الگ جہان ہے۔ پرندے ہیں، ان پرندوں کی جتنی اقسام ہیں ان کے الگ الگ جہان ہیں۔ وہ سب کا پیدا کرنے والا، سب کو پالنے والا، سب کو جاننے والا، سب کی ضروریات کو دیکھنے والا، پورا کرنے والا وہی ایک اکیلا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو کیسے بنانا ہے، اسے علم ہے۔ اسی لیے کہا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اسے پتہ ہے کہ ہر مخلوق کی پیدائش کیسے ہوئی اور اسے دوبارہ کیسے پیدا کرنا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مانتا ہوں لیکن دیکھنا بھی چاہتا ہوں، دل کا سکون اور اطمینان چاہتا ہوں کہ مجھے نظر آ جائے ایک مرتبہ۔ اور یہ نبیوں کا خاصہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ دعا کرنا کسی کو زیب دیتا، اگر کوئی یہ دعا کرتا تو ابراہیم کے بعد ہماری امت یہ دعا کرتی اور اللہ اس کو قبول بھی کر لیتے، لیکن ابراہیم نے کر لی، اللہ نے ان کی قبول فرما لی۔ اب یہ جو ان کو اللہ رب العالمین نے کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ، آپ 4 پرندوں کو پکڑ لیں اور چاروں پرندوں کو ذبح کر لیں، پھر ان کو اپنی طرف آواز دیں، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ادْعُهُنَّ، آپ جب ان کو مکس کر لیں گے، ان کے گوشت کو مکس کر لیں گے، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں گے، وہ آپ کو پہچاننے والے بن جائیں گے، آپ کی طرف آنے والے بن جائیں گے، آپ ان کو ذبح کرنا، ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، آپ ان کو دیکھو، جب آپ ان کو پکارو گے وہ اڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے اس واقعے کا، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جی ان کو ذبح کیا گیا اور پھر پہاڑوں پر گوشت رکھ کے ان کو آواز دی گئی، لیکن ایک معنی جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی طرف مانوس کر لینا، پھر ان کو اپنی طرف بلانا، وہ جیسے تمہاری طرف اڑتے ہوئے آئیں گے ایسے ہی کل قیامت کے دن اللہ انسانوں کو بلائے گا اور سارے زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ کسی کے اندر اس دن انکار کی جرت نہ ہوگی کہ میں نے نہیں جانا، سارے کے سارے وہاں پر اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر مخلوق کے پیدا کرنے کو جانتا ہے کہ کس کو کیسے اور کہاں سے کس طرح سے پیدا کرنا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوق کے ہر عمل کو جانتا ہے، اور دونوں معنی اس کے درست ہیں۔ ایک ہے کہ ہر مخلوق کو جانتا ہے، بھائی توجہ میری طرف، اور ایک ہے کہ ہر مخلوق کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ ایک ایک عمل انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، صرف انسان ہی نہیں، جانوروں نے بھی اگر آپس میں کسی کا حق مارا ہوگا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بغیر سینگ کے بکری کو جس سینگ والی بکری نے دنیا میں تکلیف دی ہوگی اللہ ان کا بھی بدلہ دلوائیں گے۔
تو ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. یہ انسان کے دونوں سوالات کا اللہ نے جواب دیا. اللہ نے توفیق دی تو مزید انشاءاللہ اگلی آیت کے اندر اس سے بھی دلچسپ جوابات ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کا